الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم في كتاب الزکات. اور تیسری شرط یہ ہے ہماری نیکیوں کی قبولیت کی کہ ہماری روزیاں جب حلال ہوں گی، ہمارا کاروبار جب صحیح ہوگا، حلال طریقے سے ہوگا، تب ہماری یہ نیکیاں، یہ کار خیر اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی. اس کے بے شمار دلائل ہیں کتاب و سنت کے اندر. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ تعالی خود پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو پسند فرماتا ہے. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا: ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو انہی کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے جن کاموں کے کرنے کا حکم اس نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو دیا ہے. یعنی رسولوں کو بھی، پیغمبروں کو بھی، انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ان کو بھی حلال روزی کمانے اور خود کھانے اور اپنے بال بچوں کو کھلانے کا حکم اور ترغیب دی ہے. اللہ کا فرمان: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، تم حلال اور پاکیزہ روزی کماؤ، خود کھاؤ اور اپنے بال بچوں کو کھلاؤ اور اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرو. اور اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے میرے بندو، اے میرے مومن بندو، تم اس دنیا کے اندر حلال اور طیب اور پاکیزہ روزی کو تلاش کرو، کھاؤ اور خود کھلاؤ اور نیک اعمال کرو. اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو یا اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں. ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ ایک مسافر ہے جو دور دراز علاقے کا سفر کر رہا ہے. یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی. ایک مسافر ہے، دور دراز علاقے کا سفر کر رہا ہے، چاہے حج کرنے کی نیت سے جا رہا ہو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے ملک، اپنے شہر کو چھوڑ کر کے، یا جہاد کرنے کی نیت سے جا رہا ہو، دور دراز علاقے کا سفر کر رہا ہو. یطیل السفر اشعث اغبر. سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ ہو چکے ہیں، اس کا چہرہ جو ہے غبار آلود ہو چکا ہے، اس کا کپڑا گندا ہو چکا ہے. ایسی صورت میں ایسا مسافر، جبکہ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر مسافر ہے، انسان حالت سفر میں ہے اور وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے روتا اور گڑگڑاتا ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو مسافر کی دعاؤں کو اللہ ضرور سنتا اور قبول فرماتا ہے. لیکن اس روایت کے اندر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ انسان، بندہ، چاہے وہ حاجی ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، تہجد گزار ہو یا جہاد کرنے کی نیت سے جا رہا ہو، لمبا سفر کر رہا ہے، مسافر بھی ہے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے فریاد کرتا ہے: یا ربی یا ربی، اے اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ، تیرا خطا کار بندہ، تو مجھ سے میں تیرا خطا کار بندہ ہوں، تو میری گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے. خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے یا دروازہ پکڑ کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے مسافر، ایسے حاجی، ایسے نمازی کی دعاؤں کو ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، قبول نہیں فرماتا. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. رواه مسلم فی کتاب الزکات. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسافر کی دعاؤں کو اس لیے ٹھکرا دیتا ہے کہ اس کا کھانا حرام کمائی کا ہوتا ہے، اس کا پینا حرام کمائی کا ہوتا ہے. وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ. انسان کے جسم کے اوپر جو کپڑا اور لباس ہے وہ حرام کمائی کا ہے. وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ. اور انسان کی پرورش، اس کی پرداخت، اس کی تربیت جو ہے حرام کمائی سے ہوئی ہے. اس کے ماں باپ نے حرام کمائی کر کے
اور چوری کر کے, ڈکیتی کر کے, بےمانی کر کے, جھوٹ بول کر کے, فراڈ کر کے پیسہ کمایا اور اس پیسے کے ذریعے سے غلہ اور اناج خریدا اور اپنے بال بچوں کو کھلایا ہے. جو خون اس بچے کی رگوں میں دوڑ رہا ہے, ہمارے اور آپ کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کمائی کا ہے. جب تک وہ خون وہ دوڑے گا, یہ اللہ کے رسول کا فرمان ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ اگر انسان نے 40 درہم میں کوئی لباس اور کوئی کپڑا خریدا, اس میں سے اگر 1 درہم حرام کمائی کا ہے, جب تک وہ جسم کے اوپر لباس رہے گا, بندہ اللہ کی عبادت کرے گا, نماز پڑھے گا, لیکن اللہ رب العالمین اس بندے کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ غذی بالحرام, انسان کی پرورش, اس کی تربیت جو ہے حرام کمائی سے ہوئی ہے. تو فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو کیوں قبول فرمائے گا؟ میرے بھائیو بزرگوں, آج اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اور آپ کاروباری ہیں, تجارتی ہیں, ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. ہر انسان اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیا کماتا ہے, کیسے کماتا ہے, کن ذرائعوں سے کماتا ہے اور کیسے جھوٹ بولتا ہے, فراڈ کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. ہم اور آپ اس بارے میں اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں. ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں حلال کھانے, کمانے اور اپنے بال بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرما, تاکہ ہماری یہ عبادتیں, یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں, یہ چھوٹی موٹی عبادتیں جو ہم بڑی مشکل سے کر پاتے ہیں, نماز پڑھ پاتے ہیں, اللہ تو ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, تو ہمیں حلال روزی کمانے, کھانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرما اور اپنے بال بچوں کو بھی کھلانے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم.